الحمدللہ سر ٹھیک ہو؟ جی جی اللہ کا احسان ہے، شکر ہے۔ آپ کا نمبر دیا مجھے سید علی الاحسن نقوی صاحب نے، جی جی تو میں اماد الاسلام جہلم سے عرض کر رہا ہوں۔ جی جی طبیعت کیسی ہے؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ جی الحمدللہ نہیں بس خیریت ہے جی الحمدللہ۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ۔ آفتاب جوادی صاحب آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں، آئیے یعنی کہ بالکل آئیے۔ ملاقات میں تو اہل سنت میں سے ہوں، مگر اتحاد امت کی نسبت سے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے آپ کو اصلاح۔ جی بالکل، میرے پاس تو سارے آتے ہیں جی، آپ بھی تشریف لائیے جزاک اللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اپنے علامہ صاحب یہ جو ہے اپنا ایک گزارش ہے کہ عقیدہ امامت جو ہے، کیا اس کی کوئی دلیل قرآن مجید میں ہے جوادی صاحب؟ بہت ساری ادلہ ہیں جی، بہت ساری دلیلیں ہیں۔ امامت تو دیکھیں قرآن کلیات کا ذکر ہے قرآن میں، جی جی، اس کی حدیث بھی وضاحت کرتی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے۔ امامت کا تذکرہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ یعنی کہ امامت کا تذکرہ کون سی آیت شریف ہے، تاکہ میں اس کو ڈھونڈ لوں پلیز، اگر آپ رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو آیت ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جی جی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ نبی پہلے تھے، نبی پہلے تھے، بعد میں پھر اللہ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ ہاں جی ہاں جی، پھر فرمایا میری ذریت میں، فرمایا لا ینال عہد الظالمین۔ یہ امامت کا تصور ہے، اور اس کے بعد باقی تو ہے، یعنی باقی قرآنی آیات اور نصوص جو ہے۔ نہیں یہ تو جوادی صاحب یہ تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بیان فرما رہے ہیں نا، معذرت کے ساتھ۔ کیا یہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ امامہ، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ تو اس سے مراد یہ تو نہیں نا کہ امامت آپ کا عقیدہ ثابت ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں، امامت تو ثابت ہے نا، امامت تو ہے۔ باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تو امامت اولی الامر میں ہے۔ ہماری صحیح و سند حدیث جو ہیں، نہیں سند حدیث کی تو آپ کی تو جی جی جوادی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی تو جو حدیث وہ تو اہل سنت کے یہاں قابل قبول تو نہیں ہے، مگر قرآن کی آیت تو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بیان کی ہے نا۔ نہیں نہیں، قتل نہیں کی، بالکل آپ سمجھ نہیں گئے۔ نہیں اس میں امامت کی آپ تمام ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تمام نہیں، امامت کا تصور موجود ہے نا، امامت کا تصور موجود ہے۔ اور اچھا، آپ اگر ہر چیز قرآن سے ثابت کریں، ہر چیز تو قرآن سے ثابت نہیں ہوتی، حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ قرآن میں قرائن ہے، قرائن موجود ہے، جی 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 اور بعض صریح آیات موجود ہیں۔ جی جی، یہ تو آیت موجود ہے۔ اس کے بعد انما ولیکم اللہ ہے، و اولی الامر والی ہے، ان کی تشریحات اور سب ہماری احادیث اور اس میں تو موجود ہے۔ نہیں وہ تو بالکل آپ نے بالکل اپنے حدیث سے تو آپ نے بات فرمائی، مگر قرآن پاک میں کلی طور پہ قرآن مجید میں تو امامت کا تصور ہے نا جی۔ امامت کا اگر تصور نہیں ہے جی جی، تو صحابہ نے تجہیز و تقسیم پیغمبر کو چھوڑ کر امامت کا کیوں تعین کیا ہے؟ امام کیوں بنایا، نصب کیوں کیا ہے؟ وہ تو اجماع تھا نا صحابہ کا۔ امام کے بغیر موت جو ہے وہ جاہلیت کی موت ہے، تو کیوں بنایا پھر؟ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ کا اجماع تھا نا جی، ابو بکر رضی اللہ کا پہلے خلیفہ چنا۔ مگر آپ اجماع تھا یا نہیں تھا، مگر آپ ایک یعنی الگ بات ہے جی جی، لأن الصحابۃ جعلوا اہم المہمات، جی جی، اہم المہمات یعنی مہمات میں سے اہم مسئلے کو صحابہ نے یعنی امامت کو جو نصب کیا ہے، جی جی، یعنی باقی مسائل نہیں تھے۔ پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت اہم مسائل میں سے ہے۔ بے شک بے شک صحیح بات ہے۔ کا جسد مبارک پڑا ہے، تجہیز و تکفین نہیں ابھی تک ہوئی،
اور امامت کا انہوں نے کہا ہے جی پہلے امام کا نصب کرنا واجب ہو. میں عرض کرتا ہوں نا جی اس کا کاؤنٹر کوشچن بھی ہے نا جی، مگر یہ کہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ثابت جو آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا تصور ہے، ہم نے تصور ہی چاہیے نا جی. ثابت نہیں ہے، آپ کی بھی بعض عقیدے قرآن سے ثابت نہیں ہے. نہیں تو میرے تو ہاں جی میرے تو عقیدے میں عرض کرتا ہوں نا جی. جی جو بندہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے جی وہ بعض ائمہ کے نزدیک کافر ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ تو قرآن مخلوق جنہوں نے کہا تھا تو پھر فتویٰ بھی آ گیا تھا نا، علماء نے تو فتوے بھی دیے ہیں نا جی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں یہ آپ فرما رہے ہیں نا، یہ معاملات ہوئے تھے، تو یہ تو علماء نے پھر اس پہ اپنے وضاحت بھی بیان فرمائی ہے نا. میرا گزارش یہ تھی کہ میرا عقیدہ جو قرآن صحیح حدیث والا نا جی، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ٹھیک ہے جی، ایمان لاتا ہوں اللہ رسول پر، فرشتوں پر اور کتابوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر جی. مگر یہ آپ کا عقیدہ جو ہے امامت کا، ٹھیک ہے قرآن میں موجود ہے، جی قرآن میں ہے جی لیکن یہ جو ہے ماتا اگر کوئی مر جائے اور امامت کے گردن اس کے کیا نام ہے کسی کو امام نہ بنائے جی اور مر جائے، اس کی یعنی جاہلیت کی موت ہے، اس کے بارے میں بتائیں. جی مر جائے تو وہ تو صاف، اب یعنی کہ امام مر جائے تو پھر تو صحابہ ہی چنیں گے نا اس کو، کیا خیال ہے؟ چننے کی بات نہیں ہو رہی جی. اب دیکھیں حضور اکرم کا صلی اللہ علیہ وسلم تجہیز و تکفین ہوئی ہی نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کیا علماء نے لکھا ہے آپ کے جی، کیا لکھے ہے؟ یعنی عقائد کی کتابوں میں موجود ہے، عقائد کی عقیدے کی کتابوں میں. نہیں کیا لکھے آپ بتائیں نا. بتایا ہے نا، نہیں تجہیز و تکفین ہوئی ہے نا جی. تکفین سے بھی پہلے صحابہ کرام نے امامت کو جادو حمل مہمات ہے. ہاں جی. نبی اکرم پھر آگے وہ لکھتے ہیں مسلم کی کہ جو بغیر امام کے مر گیا جاہلیت کی موت ہے. نہیں تو یہ بھی تو حدیث، یہ بھی تو اگر آپ حدیث جی میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ حدیث کی عمل ہے، میں عرض کرتا ہوں نا جی، آپ کے لیے صحابہ کا عمل واجب ہے آپ پر. جی بالکل، صحابہ کا عمل ہمارے اوپر واجب ہے، بے شک واجب ہے نا، بے شک. آپ یہ دیکھیں، آپ یعنی گویا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک پڑا ہے، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے. نہیں ایسے نہیں ہے. امام کو یعنی نصب کرنا جو ہے وہ اس کو مہم قرار دیا، لہذا تجہیز پیغمبر، احترام پیغمبر، اس سے بھی اہم مسئلہ کیا تھا نصب امام کا. کیوں ان کو ضرورت پڑی؟ میں عرض کروں نا، یعنی نہ قرآن میں ہے میری جی فرمائے. جب قرآن میں امامت ہے ہی نہیں تو انہوں نے حضور کے بعد امامت کو اہم کیوں قرار دیا ہے؟ سب امور سے اہم. جی میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مسئلے پر آگے کیا اور صحابہ نے عمر. الگ بات ہے، میری بات میری عرض سنیں نا جی. مسئلے پہ آگے کرنا یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے. جی خلافت ہے علامہ صاحب، خلافت ہے. اس میں کئی محدثین نے، کئی اہل سنت کے محدث. سنیں جی میری بات جی فرمائیں. اہم علماء امامت، کسی کو امامت پہ کھڑا کرنا یہ خلافت کی دلیل نہیں ہے. جی دلیل ہے، ہمارے نزدیک ہے. آ سکتا ہے لیکن امور حکومت، امور نظامت، زعامت یعنی حکومت جو ہے وہ نہیں چلا سکتا. آپ یعنی ابطال القیاس والرائے ابن حزم ادرسی کا پڑھیں، میں آپ کو وہ یعنی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جی وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی مصلی پہ آگے کیا، یہ کوئی دلیل؟ کہتا ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے امامت کی. مصلی پہ تو بڑے بڑے لوگوں نے آگے پڑھی ہیں نمازیں، یہ کیا دلیل ہے؟ نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. یہ بھی میری آواز سنیں نا پلیز، میری بھی گزارش سن لینا. اگر یعنی مصلی پہ کھڑے ہونے کی، ہاں جی، سیدہ فاطمہ
آپ نے امامت سے کیوں انکار کیا؟ نہیں دلیل کیوں وہ نہیں انہوں نے؟ میری حضور نے جناب امامت پر کھڑا کیا ہے. میری بات تو سن لینا جی، میری گزارش سے سن لینا پلیز. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مصلح اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی روایات میں آتا ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ بھی آگے نہیں، وہ پیچھے ہوئے. عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے، مولا علی علیہ السلام بھی پیچھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے آگے. باتیں کر رہے ہیں یار، کیسی سنیں جی جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، بچوں والی باتیں شروع کر دی. آپ دیکھیں، آپ یعنی دلیل دے رہے ہیں مسلح پر کھڑے ہو گئے. ہاں جی مسلح پر. ہاں جی یہ جو مسند احمد ابن حنبل کی صحیح و سند روایت موجود ہے، حضرت عمر نے جو جبری بیعت کرائی ہے حضرت ابو بکر کی. نہیں جبری بیعت نہیں ہوئی نا. فوراً بیعت یعنی سب سے پہلے مسجد نبوی میں ہوئی ہے. کس کی؟ جب حضرت ابو بکر کی. نہیں جبری بیعت تو نہیں ہوئی نا، یہ تو آپ غلط بیانی فرما رہے ہیں معذرت کے ساتھ. جبری یہ بیعت ہے، جبری یہ ہے جی جی کہ جب یعنی حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما محمد، وہ جو آیت پڑھی ہے. ہاں جی جی محمد، جی جی بالکل صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل. افائی ماتا کیا گیا. جب بھی کوئی منافق موجود ہے حضور کا انتقال نہیں ہوتا. جب کہ حضور کے گھر سے آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور یقین ہو گیا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ و تسلیم انتقال فرما گئے ہیں. مسجد نبوی میں مہاجرین موجود تھے، وہاں انہوں نے جب یہ بات کی، اوپر سے حضرت ابو بکر آ گئے. انہوں نے کہا انک میتون و انہم میتون. بے شک. اور پھر فوراً کیا بات کی یعنی حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، اٹھو بیعت کرو ان کی، اٹھو بیعت. تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اسے کیا یعنی بیعت کہتے ہیں؟ نہیں تو حضرت عمر رضی اللہ پر یہ نہیں، یہ تو آج تک سنا ہی نہیں. آج تک مجھے نہ ہی پڑھا ہے، میں نے نہ ہی سنا کہ عمر رضی نے فرمایا ہو. میں کہتا ہوں میں آپ کو جناب پکچر بھیجتا ہوں، اس کی فوٹو بھیجتا ہوں. انہوں نے نہ کوئی دلیل دی ہے، کچھ بھی نہیں کہا، اور یہ کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. نہیں تو بیعت کرو. نہیں تو اگر ویسے تو ہم نے آج تک میں عرض کروں بیعت کر لی. ثقیفہ بنی ساعدہ میں تو بعد میں گئے یہ 3 بندے. جب انصار نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں بھی کوئی حصہ دو، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ مولا علی کو شامل کرو، اہل بیت کو یار اس میں شامل کرو، بنو ہاشم کو شامل کرو. نہیں انہوں ایسے نے کہا جی ہمیں بھی کوئی دو، حکومت میں ہمیں بھی کوئی حصہ دو، وزیر بناؤ، یہ بناؤ. انہوں نے جبری بیعت نہیں یہ جبری بیعت آپ نے دلیل آپ نے فرمایا کہ پکچر بھیجوں گا. آپ دلیل دیں نا، آپ دلیل جیسے بات کریں نا جی. جب یعنی آپ اعتراض کرتے ہیں جی قرآن سے دکھائیں، قرآن میں تو ہمارے پاس بڑی دلیل ہے. نہیں دلیل ہے نہیں نا آفتاب جوادی صاحب. صحیح سند حدیث ہمارے ہاں موجود، صحیح سند حدیث موجود ہے. تو ہمارے پاس بھی صحیح سند حدیث ہے نا جی کہ ابو بکر سے پہلے خلیفہ ہیں. مانے نہ مانے جی جی یہ تو نبی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی کو منوانا. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرا کام ہے پیغام پہنچانا، منوانا نہیں ہے. جی جی بالکل. ہمارے ائمہ اہل بیت، ہماری کتب اربعہ میں صحیح و سند حدیث، آیت ولایت، آیت اولی الامر، الیوم اکملت لکم یا ایھا الرسول بلغ، تو حسن درجے کی سنی روایات بھی میرے پاس موجود ہے کہ یہ جو میدان غدیر والی ہمارے پاس یعنی صحیح و سند علیہ السلام کی تشریحات موجود ہے کہ ان سے ائمہ اثنا عشر کی امامت ثابت ہے. اب دیکھیں مگر میری بات تو سن لینا جی، میری گزارش سے سن لینا جی. میرا یعنی مطالبہ آپ سے یہ، میری گزارش سے سن لینا. اگر قرآن میں امامت یہ تو نہ بات ہوئی، امامت نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے، آپ یعنی کہتے ہیں قرآن میں تو ہے نہیں نا سر، قرآن میں تو ہے نہیں امامت. تجہیز و تقسیم سے پہلے نصب امام کو واجب کیوں قرار دیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، میں اس کی جواب عرض کرتا ہوں جو آپ قرآن میں نہیں ہے. جب حکم میں نہیں ہے،
صحابہ کرام پہلے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دفن کرتے، ادھر بیٹھ جاتے، احترام کرتے، لیکن علماء نے کیا لکھا ہے؟ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ جَعَلُوا أَهَمَّ الْمُهِمَّاتِ نصب الامام، امام کو نصب کرنا یعنی اہم امور میں سے، یہ یعنی آپ کی شرح مواقف میں ہے، شرح فقہ اکبر میں ہے، نہیں وہ اس میں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جی یعنی احمد ابن حنبل کے عقائد کی کتاب میرے سامنے پڑی ہے، اچھا میں آپ کو اس کی پکچر بھی بھیج سکتا ہوں۔ نہیں آپ پڑھیں نا، آپ دلیل پڑھیں نا پلیز۔ اگر کوئی یعنی جس پر مسلمان متفق ہو جائیں، خواہ وہ غلبے سے آئے یا قہر ہو۔ نہیں غلبہ نہیں تھا، یہ صحابہ کا اجماع تھا، صحابہ کا اجماع دلیل ہے، صحابہ کا اجماع ہمارے لیے دلیل ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ کیا دلیل ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا سے۔ یعنی اجماع کی کیا تعریف ہے؟ اجماع کل اور اجماع محصل اور اجماع منقول، کون سا اجماع آپ کے یہاں؟ دیکھیں اجماع میں عرض کرتا ہوں، مجھے موقع تو دے نا۔ اجماع صحابہ ابن عبادہ نے بیعت کی، ان کی سیدہ فاطمہ زہرا نے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا، حضرت نہیں بالکل کیا تھا، مگر وہ تھا یہ اہل بیت اطہار جو ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، اہل بیت والوں نے ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی ہے۔ تاج نہیں ہے، آپ سنیں جی آپ بھائی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ یعنی مجھ سے بات کر رہے ہیں اور میرے پاس بے شک تشریف لے آئے۔ آپ بالکل جناب سچی بات نہیں کہتے کہ اہل بیت ہمارے تاج ہیں، بالکل تاج نہیں، میں تو کہتا ہوں، میرا تو بیان بھی ہوا ہے امام بارگاہوں میں۔ اچھا میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا، ایک دفعہ سن لے آپ کی، میں یعنی سنوں گا۔ جی فرمائیں۔ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے تاج ہے، یعنی سنی منہج میں آپ اہل بیت کو فضیلت دے ہی نہیں سکتے۔ آپ کا منہج یہ ہے افضل الناس بعد الرسل فلان و فلان و فلان۔ جی بے شک وہ تو ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ انبیاء کے بعد ہے۔ کس معیار پہ مانتے ہیں؟ میں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ مانتا ہوں نا نبیوں کے بعد، مگر گزارش تو سن لینا۔ وہی نا، آپ تو یعنی کیونکہ سنی منہج جو ہے اس میں اہل بیت کا کوئی مقام نہیں، بالکل ہے، یہ تو آپ کے ساتھ میں میری بات سنیے گا، میں بھی دلیل دیتا ہوں نا، میری بات تو سن لینا جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، قرآن اور اہل بیت، یعنی کہ اور ایک جگہ میری عرض سنیں، میں امام بارگاہوں میں گیا ہوں، مجلس میں خطابات کی ہیں میں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب، میں جواد نقوی صاحب کے پاس گیا ہوں، ان کے مدرسے میں بیانات کیے ہیں۔ میرے لیے اہل بیت اطہار بہت مقام ہے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نمبر جو ہے وہ انبیاء کے بعد ہے، یہ میرا عقیدہ ہے۔ ہاں جی یہ میرا عقیدہ ہے۔ اچھا میری ایک یعنی گزارش سن لیں، آپ نے اقرار کیا ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کتاب اللہ ہے وہ عطرت عالم ہے۔ نمبر 1، انی تارک فیکم خلیفتین، خلیفہ تین ہے، میں 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ آپ نے آخری یعنی وصیت ہے پیغمبر کی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے آخری حج کے مقام پر بیان کی ہے کہ میں عنقریب جانے والا ہوں، یہ آپ نے خطبہ غدیر میں پیش کی ہے اور صحیح و سند کتابوں میں موجود ہے۔ نہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی ہونا چاہیے نا جی۔ اور کہا کہ میں 2 چیزیں اور 2 خلیفے چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے نہیں مگر صحیح سند آپ کے نزدیک ہے نا، ہمارے نزدیک شاید معتبر نہ ہو معذرت کے ساتھ۔ آپ کے ہاں ہے صحیح۔ میں یعنی اگر آپ کہتے ہیں میرے پاس ایک جناب کیا نام ہے فضائل الصحابہ، صحیح روایات ہے، انہوں نے خلیفتین کا لفظ لکھا ہے، یعنی ترکت فیکم امرین، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، انی تارک فیکم ٹھیک ہے صحیح تو لکھا ہے، اور خلیفتین بھی کہا ہے۔ اچھا کیا کہا؟ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے، ٹھیک ہے جی، آپ نے دین لینا ہے تو ان سے لینا جی، اگر ان کی پیروی کرو گے لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہ ہو، لن یتفرقا
حتی یارد علی الحوض. یہ قرآن اور اہل بیت کا آپس میں اتنے لازم اور ملزوم ہے، ہر چیز جدا ہو جائے گی. اہل بیت سے نہ قرآن جدا ہوگا، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوگا. یہ عصمت کی دلیل ہے. یعنی پتہ چلا کہ اہل بیت وہی کریں گے جو قرآن کہتا ہے. نہیں، عصمت نہیں، یہ عصمت کی دلیل نہیں ہے. یہ تو آپ نے من گھڑت معذرت کے ساتھ عقیدہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ معصوم ہوتے ہیں. یہ بھی دلیل قرآن میں کوئی نہیں ہے. نہیں، حدیث ثقلین میں ثابت ہوتا ہے. نہیں، قرآن میں تو جوادی صاحب قرآن سے ثابت کرے نا. جناب سنیں. جی آپ یعنی میرے بھائی ہیں، مجھے بے شک. ہو رہی ہے. ایک تو آپ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی حجت اللہ کیا حجت اللہ بالغہ، نہ تفہیمات الہیہ پڑھیں. جی تفہیم الہیہ. اہل بیت کو کہاں معصوم لکھا ہے؟ نہیں، معصوم نہیں ہے. قرآن سے ہمیں قرآن سے دلیل دے دینا. آپ قرآن سے دلیل دے دیں گے میں بھی مان جاؤں گا. میں کہتا ہوں قرآن کی واضح دلیل ہے. کون سی؟ یرید اللہ لیذہب. سنیں میری بات سنیں. اس سے مراد اہل بیت تو معصوم تو نہیں ہے نا جی جواد صاحب؟ نہیں سنیں بات تو میری. جی رج سے یعنی مفعول مطلق لگا کر وہ یطہرکم تطہیرا. حضرت مریم کے بارے میں کیا کہا؟ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک، آپ کو پاک کیا. وہ مریم علیہ وہ طاہرہ سے مراد حضرت مریم کی عصمت ہے. لیکن یہاں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر نہیں، یہ آؤٹ آف کانٹیکس پھر آپ نے آیت پڑھ دی ہے نا. اس سے مراد معصوم ائمہ آپ کے معصوم تو نہیں ہوتے نا جی. آپ کے جو ائمہ ہیں 12 ائمہ ہیں آپ کے. بھائی پوری یعنی تشریح ثابت ہے. اب دیکھیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس ویطہرکم اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ تو ہم پڑھتے ہیں، مگر ایک اس میں یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں. یہ بھی آپ پلیز یاد رکھیے گا پلیز. اہل بیت سکنا وہ ہے یعنی دیکھیں اہل بیت علی کو بھی اہل بیت کہا گیا ہے. مسند احمد ابن حنبل اور باقی کتابوں میں صحیح سند روایت موجود ہے. کیونکہ جو بھی گھر میں رہنے والی چیز ہے اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے. ازواج اہل بیت ہیں، لیکن یہ اہل بیت نہیں ہے جن کو اللہ کے رسول نے افضل قرار دیا، پاک قرار دیا اور خاص قرار دیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں. خاص میرے اہل بیت جو ہے وہ آگے وہ یعنی یہ آمدی کی بھی الفاظ ہے. سیر و علام نبلہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے. مگر قرآن ہاں جی وہ تو مانتے ہیں نا. میں تو مانتا ہوں اس بات کو نا جی. جب یعنی ام المومنین حضرت عائشہ نے جب چادر اٹھائی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں ان میں نہیں ہوں، کہا انک من ازواج النبی، بعد میں ہے فتناحی، دور ہو جا. نہیں پھر وہ فرماتی ہے کہ میں دور ہو گئی اور گھر کے ایک یعنی گوشے میں بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا آپ اس میں نہیں ہیں. اور یہ صحیح و سند یعنی ابن تیمیہ جیسا بندہ منہاج السنہ مجموع الفتاوی میں کہتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، ثابت ہے. بالکل نہیں. امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا یہ اہل بیت میں سے ہیں. حضور کی تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں. مگر آپ کی بات ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کے ائمہ جو 12 ہیں وہ معصوم ہیں. آپ نے آیت آؤٹ آف کانٹیکس معذرت کے ساتھ بیان کی ہے، کیونکہ وہ اس میں تو یہ واضح ہے ہی نہیں ہے لکھا ہوا کہ وہ اہل بیت جو ہے یا معذرت ائمہ معصوم ہیں. اس میں تو آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں سنیں جی اصل بات یہ ہے کہ فون پہ اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی. جی آپ میرے پاس تشریف لے آئیں. جی ٹھیک ہے. کسی دن میرے پاس تشریف لے آئیں، میں آپ کو رجس کی
جو تفسیر مفسرین نے، جو صوفیاء نے، جو سنی مفسرین نے پیش کی ہے، اس میں اور میرا یعنی ٹھیک ہے، کیا نام ہے، کلپ بھی موجود ہے. اچھا انبیاء کرام کے علاوہ بھی عصمت ہے آفتاب حسین جوادی. وہ آپ ایک دفعہ کلپ سن لیں. صحیح.